هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ترکیب القرآن کے اس سلسلے میں ہم لوگ نستعین کی صرفی تحقیق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے۔ آیت نمبر 4 میں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا تھا، تو وہاں پر میں نے اتنی تفصیلی اس کے اوپر بات نہیں کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی باقاعدہ طور پر پورا کا پورا ایک جو ہے ویڈیو اس کے اوپر ہم لوگ بنائیں گے، اور اس پر جو ہے وہ ہم لوگ اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو آج ہم لوگ اس کے متعلق بات کریں گے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، اور پھر اس میں یہ فاعل کیا ہوگا، باب کون سا ہے، حروف اصلیہ کیا ہیں، اور یہ ثلاثی مجرد سے جب ثلاثی مزید فی میں آئے تو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی میں معنی میں کیا فرق ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ تعلیل کیا ہوئی ہے، کس طرح سے یہ تبدیل ہو گیا ہے، اس میں کون کون سے قواعد جو ہے وہ لگے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ ماضی میں بھی اس کی تعلیل سیکھیں گے، اور ہم لوگ اس میں مضارع میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کی تعلیل جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ تو ابھی ہم صیغے کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے اور یہ فعل کون سا ہے۔ تو یہ جو نون ہے نا، یہ نون، اس کے اوپر یہ جو نون لکھا ہوا ہے، یہ نون بتا رہا ہے کہ یہ علامت مضارع ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 14 کے 14 صیغوں میں یہ نون علامت مضارع صرف اور صرف ایک ہی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے صیغہ تثنیہ و جمع متکلم میں۔ تو اس نون سے بھی ہمیں یہ معلوم چل رہا ہے کہ یہ جو ہے باب یہ فعل مضارع ہے، اور یہ جو ہے اب یہ سین اور یہ تا، یہ سین اور تا سے یہ ہمیں معلوم چل رہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ باب استفعال سے ہے، اور یہ ضمہ اعرابی بھی یہاں پر آ گیا۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ یہ صیغہ جو ہے وہ تثنیہ و جمع متکلم ہے۔ تو ہم لوگ لکھ دیتے ہیں یہاں پر کہ یہ صیغہ کون سا ہے، یہ صیغہ تثنیہ و جمع متکلم۔ فعل کون سا ہے، تو یہ فعل جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ علامت مضارع نون ہے، تو یہ فعل کون سا ہے، یہ فعل مضارع، فعل مضارع مثبت معروف۔ اچھا، اب اس کے فاعل کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس میں فاعل کیا ہوگا، مطلب اس فعل ہے، فعل کے بعد تو ہم لوگوں نے فاعل تلاش کرنا ہے، تو اس فعل کا فاعل کیا بنے گا۔ یاد رکھیں کہ اس فعل کا جو فاعل ہے وہ ہے، اس میں نحن ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نحن ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بنے گا، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر تھوڑی سی میں وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں۔ ہم لوگوں نے فعل مضارع پڑھا، اور فعل مضارع میں ہم نے پڑھا تھا یفعل اور یفعلان، یفعلون، اور پھر تفعل، تفعلان، یفعلن، پھر تفعل دوبارہ سے، اور پھر افعل، اور نفعل۔ تو فعل مضارع میں جو ہے وہ ضمیر ہوتی ہے، کون سی ضمیر، فعل مضارع میں ضمیر ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل۔ اب اس ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو یہ بارز ہوگی، بارز کا مطلب نظر آئے گی، اور یا تو پھر یہ ہوگی کیا، یہ ہوگی مستتر، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع کے جو 9 صیغے ہیں نا، اس کے علاوہ جو میں نے لکھے ہیں، اس کے علاوہ جو 9 صیغے ہیں ان میں تو ضمیر بارز ہے، کیونکہ ان میں ضمیر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور باقی یہ جو 5 صیغے ہیں ضمہ اعرابی والے،
یہ ضمہ اعرابی والے جو 5 سیغے ہیں، ضمہ اعرابی یہ ہے نا، یہ جو تبدیل ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں یہ پیش ہے، پیش کو ضمہ اعرابی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ضمہ اعرابی والے جو یہ جو 5 سیغے ہیں، ان 5 سیغوں میں ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور وہی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بنتی ہے۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کون سی ضمیر ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے، اس کی مطابقت کرتے ہوئے، اور یہ تفعلو ہے، اور تفعلو میں کون سی ضمیر ہے، تفعلو میں ہیا ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تفعلو ہے اس میں کون سی ضمیر ہے، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس میں کون سی ضمیر ہے، اس میں انتا ضمیر ہے۔ اور افعلو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو اس میں کون سی ضمیر ہے، اس میں انا ضمیر ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے۔ اور یہ نفعلو، اور نفعلو میں کون سی ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے، وہ ہے نحنو۔ تو اس کا مطلب یہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے صیغہ جو ہے وہ تثنیہ وہ جمع متکلم ہے اور فعل مضارع مثبت معروف ہے، تو اس کا مطلب یہ والا صیغہ ہے، یہ آخری صیغہ ہے، اور آخری صیغے میں یہ جو نفعلو جو صیغہ ہوتا ہے، اس نفعلو میں نحنو ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور یہی نحنو ضمیر جو ہے وہ کیا بن رہی ہے، اس کا فاعل۔ یہاں پر بھی نحنو ضمیر ہی چھپی ہوئی ہے، اور نحنو ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بن رہی ہے۔ تو پھر اب یہ کہ اس کے اوپر بات کریں کہ یہ باب کون سا ہے، باب، تو یہ باب ہے، باب استفعال۔ اچھا، اگر یہ باب استفعال ہے، یہ باب استفعال ہے، تو استفعال کا جو پہلا صیغہ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ استفعال کا ماضی کا پہلا صیغہ بنتا ہے استفعلا، اور مضارع کا جو صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یستفعلو، استفعالا۔ استفعال باب ہے، اس کا ماضی کا صیغہ بنتا ہے استفعلا، اور مضارع کا بنتا ہے یستفعلو، اور اس کا جو مصدر ہے وہ بنتا ہے استفعالا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسی کے وزن پر ہے یہ، اور یہ میں نے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہے وہ ہے باب استفعال سے۔ تو یہ اصل میں تھا، اس کے جو حروف اصلیہ ہیں، اس کے حروف اصلیہ، پہلے میں یہاں پہ حروف اصلیہ آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہے عین اور واو اور نون، ٹھیک ہے۔ اب یہ عین، واو اور نون ہے اگر اس کے حروف اصلیہ، تو اب ہمیں کیسے معلوم چلے گا؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، یہ جو عین واو نون ہے، اس کو ہم لوگ اس کے اوپر باب استفعال کے اوپر لا کر آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اس کو میں کھول کے دیتا ہوں۔ طریقہ کار یہی ہوتا ہے، سب سے زیادہ آسان اور ذہن میں بیٹھ جانے والا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے یہ الف ہم نے یہاں پہ لکھ دیا، پھر اس کے بعد ہم نے کیا لکھا، یہ سین ہم نے لکھا، ہم لوگ وزن کر رہے ہیں نا، وزن کر کے تاکہ صاف معلوم چل جائے کہ یہ باب استفعال ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ تا لکھا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا لکھا، یہ عین لکھا ہم لوگوں نے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا لکھا، ہم نے الف لکھا، یہ ابھی اس کا، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے لکھا کیا، یہ لام، صحیح ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ اس کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ ہے عین، واو اور نون۔ عین، واو اور نون، تو یہ جو عین ہے یہ ہو گیا فا کلمہ، اور یہ واو جو ہے وہ ہو گیا عین کلمہ، اور یہ جو نون ہے یہ ہے لام کلمہ۔ تو اب ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جب ہم اس کو ثلاثی مجرد سے، یہ ثلاثی مجرد ہے نا، جس میں 3 حروف اصلی ہیں اور کوئی حرف جو ہے وہ زائد نہیں ہے،
جب ہم اس کو ثلاثی مجرد سے جب ہم ثلاثی مزید فی میں لے کر جاتے ہیں تو آسان سا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ اس باب کو یوں کر کے کھولیں اور پھر فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ آپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا حساب کتاب لگائیں کہ کون سا کلمہ فا کلمہ ہے، کون سا عین کلمہ ہے، کون سا لام کلمہ ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ سب سے پہلے، یہ تھوڑی سی یہاں پر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو میں صحیح کر دیتا ہوں، وہ اس طرح سے یہاں پر یہ فا جو ہے نا یہ نہیں لکھا میں نے، یہ فا یہاں پر لکھنا تھا اور پھر یہ عین جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ الف یہاں پر آئے گا اور پھر اس کے بعد ایک رہ جائے گا وہ ہے لام، یہ لام یہاں پر آئے گا۔ تو اب کیا یہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، ہم لوگ ایسا کریں گے کہ فا کلمہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ فا کلمہ کیا ہے، عین کلمہ کیا ہے اور لام کلمہ کیا ہے، تو فا کلمے کی جگہ پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فا کلمہ ہے عین، تو فا کلمے کی جگہ پر سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ فا کلمہ پٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ عین کلمہ ہے اس کا واو، تو اس کی جگہ پر یہ واو ہم لوگ یہاں پہ داخل کر دیتے ہیں، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اس کے نیچے، اور پھر جو لام کلمہ ہے وہ ہے نون، تو یہاں پر ہم لوگ نون لکھ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ اب یہ اس باب کا تھا تو اس کو ہم لوگ یہاں پہ لے آتے ہیں، الف کو اور سین کو بھی یہاں پہ لے کر آ جاتے ہیں، اور یہ تا اوپر سے یہاں سے کاپی کر کے، صرف کاپی کر رہے ہیں نا، کاپی پیسٹ کر رہے ہیں یہاں پر، فا عین لام، یہ کلمے تو میں نے پٹ کیے باقاعدہ طور پر اس کا حساب کتاب لگا کر، باقی یہ الف اور یہ سین اور یہ تا اور یہ والا الف یہ میں نے یہاں پر پٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کا حساب کتاب لگائیں تو یہ ایک میں یوں کر دیتا ہوں، یہ تو بن گیا استفعال، اس کو اگر آپ نے کیا تو یہ بن گیا کیا، استفعال، کیونکہ میں نے اوپر سے ہی کھول کر ہی لکھا تھا، لیکن یہ کہ دوبارہ سے میں آپ کو یہاں پر لکھ کر بتا دیتا ہوں، یہ استفعال بن گیا۔ اچھا اب یہ آپ غور کریں کہ یہ کیا بنے گا استفعال کے وزن پر، تو یہ بنے گا اس طرح سے، یہ استعوان، استفعال اور استعوان، یہ استعوان بن گیا، تو یہ استعوان بن گیا، تو اس کا جو یہ ماضی ہے استفعال کا یہ بنتا ہے استفعل۔ تو اب ہم لوگ ماضی اگر بنائے، ماضی، اب میں ماضی کا وزن آپ کو کر کے بتا رہا ہوں، یہ بہت آسان اور سمپل طریقہ ہے، آپ نے صرف اور صرف یہ پٹ کرنا ہے اس میں کلمے، یہ یوں کر کے، اب ماضی کا وزن ہم لوگ کر رہے ہیں، کیا کیا، یہ حمزہ پھر لکھا ہم نے یہاں پر، پھر یہاں پر ہم لوگوں نے سین لکھا اور پھر تا لکھا اور پھر فا یہاں پہ لکھا، پھر عین لکھا اور پھر جو ہے یہاں پر لام لکھ دیا، یہ ماضی کا وزن میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں، یہ جو ماضی والا یہ والا سیکھا نا، اس کے یہ حمزہ یہاں سے میں نے لکھ دیا، یہ سین میں نے یہاں سے دیکھ کر یہاں پہ لکھ دیا، یہ فا میں نے یہاں سے دیکھ کر یہاں پہ لکھ دیا، عین میں نے یہاں سے لکھ کر یہاں پہ لکھ دیا اور لام میں نے یہاں پہ لکھ دیا، کیونکہ یہ ماضی کا ماضی باب استفعال کا ماضی بن رہا ہے استفعل، اور میں استعوان کا جو ہے اس سے ماضی بنا کر آپ کو بتا رہا ہوں، تو بن گیا بالکل ماضی، بہت آسان ہے کہ آپ جو ہے اب یہاں پر فا کلمے کی جگہ پر فا کلمہ پٹ کر دیں گے، عین کلمے کی فا کلمے کی جگہ پر یہاں پر اس طرح سے فا کلمہ پٹ کر دیا آپ نے، اور عین کلمے کی جگہ پر جو ہے وہ آپ نے عین کلمہ پٹ کر دیا، اور لام کلمے کی جگہ پر آپ نے لام کلمہ پٹ کر دیا، تو یہ تو بن گیا کیا استفعل، اور یہ کیا بنا، یہ بنا استعوان۔ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ جو ہے اس کا مضارع میں بھی یہی والا کام کر لیں گے، یہ والی چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی نا، اس طرح سے ہم لوگ فعل ماضی کو بھی پٹ کر دیں گے، فعل مضارع کو بھی پٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم لوگ اس باب کو بھی پٹ کر سکتے ہیں، تو یہ باب کو مصدر کو میں نے یہاں پر پٹ کر کے بتا دیا، ماضی کو میں نے یہاں پر پٹ کر کے بتا دیا، اب میں اس کو مٹا دیتا ہوں، یہ والی جو تفصیل ہے نا میں اس کو مٹا دیتا ہوں، اب ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں
تو جگہ بہت کم ہے یہاں پر لکھنے کے لیے، تو میں اس کو مٹا دیتا ہوں یہاں سے۔ اب ہم اس کا مضارع کا میں آپ کو وزن کر کے بتا دوں۔ اس کا مضارع کیا بن رہا تھا؟ اس کا مضارع بن رہا تھا یستفعلو۔ تو کیسے وزن کریں گے ہم لوگ مضارع کا؟ سب سے پہلے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ شروع میں اگر آپ بنائیں گے نا، یہ شروع میں، اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہے گی، لیکن اگر آپ شروع میں بنائیں گے اس کو تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہاں پر لکھا، پہلے یہ بریکٹس میں بنا لیتا ہوں تقریباً اندازے سے جتنے ہمیں چاہیے، پھر آگے پیچھے ہم مٹا کے جو ہے وہ سیٹ کر دیں گے۔ یہ یا میں نے یہاں پہ لکھا، اور یہ سین میں نے یہاں پہ لکھ دیا، یہاں سے دیکھ کے لکھ رہا ہوں۔ تا لکھا، پھر اس کے بعد میں نے لکھا فا لکھا، اور پھر اس کے بعد میں نے لکھا عین لکھا، اور پھر اس کے بعد میں نے لکھ دیا لام۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب اس کے حروف اصلیہ تو آپ کو معلوم ہے نا، اس کے حروف اصلیہ، اس سے ہم لوگوں نے مضارع بنانا ہے، اور اس کے حروف اصلیہ ہیں عین اور واو اور نون۔ ٹھیک ہے، یہ فا کلمہ ہے، یہ فا کلمہ ہے، اور یہ عین کلمہ ہے، اور یہ لام کلمہ ہے۔ تو چلیں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ پہلے پٹ کر دیتے ہیں۔ فا کلمہ ہے ہمارے پاس عین، اور عین کلمہ ہے ہمارے پاس واو، اور یہ جو لام کلمہ ہے یہ ہے ہمارے پاس نون، اور یہ یا ہم لوگوں نے یہاں سے اوپر سے دیکھ کر کاپی پیسٹ کر دیا، یہاں سے اس طرح سے یہ بن گیا۔ اب یہ یستفعلو ہے نا، یہاں پہ میں اعراب بھی ڈال دوں گا تاکہ آسانی ہو جائے وزن کرنے میں نا۔ شروع میں اتنا ہوتا ہے، بعد میں آپ کو جو ہے وہ اتنی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ دیکھ کر ہی جو ہے وہ اندازہ لگا لیں گے۔ یہ یستفعلو ہے نا، اب اس کے اوپر ہم لوگوں نے بنایا، تو کیا بنایا؟ یستعوینو، یہ یستعوینو بنایا۔ تو یہ اس کا جو ماضی ہے، ماضی، اب اگر ہم لوگ دیکھیں بغیر تعلیل کے، تعلیل والا کام تو ابھی میں آپ کو کر کے بتاؤں گا۔ اس کا ماضی ہم نے بنا دیا، اس کا ماضی استعوانا، اور اس کا جو مضارع ہے وہ ہم نے بنا دیا یستعوینو، اور اس کا جو مصدر بنا وہ بن گیا کیا؟ استعوان، یا استعوانن کر دیں، استعوانن۔ اچھا، اب یہ بغیر تعلیل کے میں نے آپ کو لکھ کر بتا دیا، لیکن اصل میں یہ جو ہے استعونا بغیر تعلیل کے ہے، یستعوینو بغیر تعلیل کے ہے، یہ میں عربی میں ڈال دیتا ہوں، استعوانن بھی بغیر تعلیل کے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس میں تعلیل جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی ہے۔ تو تعلیل اس میں اس طرح سے وہ قاعدہ کون سا لگا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم لوگ ماضی کی تعلیل کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ یہ ماضی کی تعلیل کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بڑا کر کے آپ کو یہاں پر یہ لکھ دیتا ہوں، تاکہ میں جو بھی تعلیل کروں گا نا تو وہ آپ کو بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ اس طرح سے تھا۔ اچھا، تو اب ایک قاعدہ ہے، یہ قاعدہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ یہ اجوف کا قاعدہ ہے، اور اجوف یہ اجوف ہے نا، اجوف اس وجہ سے کیونکہ اس کے عین کلمے میں جو ہے وہ واو ہے، تو یہ اجوف واوی ہے۔ تو اجوف واوی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ واو اجوف کا ایک قاعدہ ہے، اجوف واوی کا بھی اور اجوف یائی کا بھی ہے، یہ دونوں کا یہ ہے مطلقاً۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ واو یا متحرک ہوں اور ما قبل حرف
صحیح ساکن ہو تو نقل حرکت واجب۔ اب یہاں پر یہ والا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح سے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ واو یا متحرک ہو، تو یہاں پر یا کو میں ہٹا دیتا ہوں، صحیح ہے، کیونکہ یا کا یہاں پر ابھی فی الوقت میں کام نہیں ہے نا، تو میں صرف اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے اس کو اپلائی کر رہا ہوں نا، یہاں پہ اجرا کر رہا ہوں اس کا، کہ واو متحرک ہے، دیکھیں یہ واو متحرک ہے، آپ کہیں گے ہاں بالکل یہ واو جو ہے وہ متحرک ہے۔ اچھا یہ جو اس سے پہلے ہے، واو سے پہلے، کیونکہ کہہ رہے ہیں واو متحرک ہو اور ما قبل کیا ہے؟ ما قبل ہے این، اور ما قبل کا جو حرف ہو وہ حرف صحیح ہو۔ حرف صحیح سے مراد یہ ہے کہ حروف علت کتنے ہوتے ہیں؟ حروف علت ہوتے ہیں 3، الف، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو نہ ہی الف ہے، نہ ہی یہ واو ہے، اور نہ ہی پھر یہ یا ہے، بلکہ حروف علت کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف صحیحہ۔ تو یہ حرف صحیح ہے، حرف صحیح بھی ہے، اس کے اوپر ساکن آ گیا، اس کے اوپر جزم آ گیا، تو اسی وجہ سے آپ نے اس کو کہہ دیا حرف صحیح ساکن۔ کیا کہہ دیا آپ نے؟ حرف صحیح ساکن، اور یہ جو ہے یہ ہو گیا واو متحرک۔ یہ کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن کیا ہے کہ حرف صحیح سا واو متحرک ہے، اور ما قبل جو ہے وہ حرف صحیح ساکن ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں اگر کبھی ایسا ہو کہ واو متحرک ہو اور ما قبل جو ہے وہ حرف صحیح ساکن ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ نقل حرکت واجب ہوگی، یعنی حرکت کو نقل کرنا واجب ہے۔ نقل حرکت واجب مطلب حرکت کو نقل کرنا واجب ہوگا۔ تو اب آپ اس کی یہ جو حرکت ہے نا، اس کے اوپر زبر ہے، تو اب آپ اس حرکت کو نقل کر کے آپ کر دیں گے اس کی طرف لے جائیں گے۔ کس طرح سے؟ یہ میں آپ کو یہاں پر اپلائی کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کو تو آپ ایسے ہی رہنے دیں، اس کو تو چھیڑنا نہیں ہے یہاں پر تو۔ اچھا ان دونوں کے اندر ابھی ہم نے کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے اس واو کی حرکت کو نقل کر کے قاعدے کے مطابق آپ نے دے دینی ہے اس کو۔ جب آپ نے اس کو حرکت نقل کر کے دے دی ہے تو اب اس کے اوپر ہو گیا زبر، اور یہ ہو گیا ساکن، صحیح ہے۔ اور آپ نے نون کو بھی یہاں پر کچھ نہیں کہنا، کیونکہ یہ مبنی پر فتح ہے، ماضی کا ہے نا، تو اس کو بھی آپ نے نہیں چھیڑنا ہے، اور یہ ہے زبر۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ نے اس قاعدے کو اپلائی کر دیا۔ اس قاعدے کو اپلائی کرنے کے بعد اس کی جو صورت ہے وہ اس طرح سے بن گئی، لیکن ابھی اس میں ایک اور قاعدہ لگے گا، وہ یہ کہ اگر نقل کردہ حرکت واو یا متحرک ہو اور ما قبل حرف صحیح ساکن ہو، تو آپ نے نقل حرکت واجب ہو جائے گی، حرکت کو نقل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر کا لفظ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، اگر نقل کردہ حرکت یعنی جس حرکت کو آپ نے نقل کیا، نقل کردہ حرکت فتح کی ہو، فتح سے مراد زبر، اگر نقل کردہ حرکت فتح کی ہو تو الف سے بدلنا واجب، تو پھر آپ کو الف سے بھی بدلنا ہوگا۔ تو یہ جو آپ نے حرکت کو نقل کیا ہے نا، یہ کون سی حرکت ہے؟ یہ تو فتح کی ہے نا۔ تو اب آپ نے اس واو کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس واو کو آپ نے گرا دینا ہے، اس واو کو یہاں سے ختم کر دینا، اور اس واو کو الف سے تبدیل کر دینا۔ یہاں سے آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ واو کو آپ نے ہٹا دیا اور اس واو کو آپ نے الف سے تبدیل کر دیا۔ یہ ایک ہی اس میں فعل ماضی میں دو قاعدے اپلائی ہوئے، ایک تو یہ کہ واو یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن تو نقل حرکت واجب، اور اگر نقل کردہ حرکت فتح کی ہو تو پھر اس کو حرف علت کو الف سے بھی بدلنا واجب ہوگا۔ تو ہم نے یہاں پر اس کو الف سے بدل دیا، تو یہ بن گیا استعانہ، یہ بن گیا ماضی۔ یہ آپ نے ماضی میں اس کی تعلیل جو ہے نا، ماضی میں
ماضی میں آپ نے جو اس کی تعلیل ہو رہی ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی کہ ماضی میں اس طرح سے اس قاعدے کو اپلائی کیا جا رہا ہے. یہ ماضی میں استعونا تھا اور قاعدہ یہ ہے کہ واو یا متحرک ہو. یہاں پہ واو متحرک ہے تو واو متحرک ہو اور ما قبل حرف صحیح ساکن ہو. یہ ما قبل ہے اور ما قبل حرف صحیح ساکن ہے. تو کیا کرنا ہے آپ کو نقل کردہ حرکت کو نقل کر دیں. نقل حرکت واجب، تو ہم نے حرکت کو نقل کر دیا اور پھر نقل کردہ حرکت اگر فتح کی ہو تو پھر الف سے بھی بدلنا واجب. تو اس طرح سے یہ استعونا سے بن گیا استعانہ. پھر استعانہ، استعانو، استعانہ، استعانہ، استعانو، استعانت. اس طرح سے آپ جو ہے وہ پوری کی پوری گردان جو ہے وہ اس کے اوپر قیاس کر کے بنا سکتے ہیں. صرف میں نے پہلے سیکھے کی تعلیل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی اور یہ ماضی میں تعلیل بتائی میں نے آپ کو. اب میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی مضارع میں تعلیل. یہاں میں لکھ دیتا ہوں، پہلے تو نہیں لکھا تھا، پہلے میں نے آخر میں لکھا تھا. تو اب میں آپ کو مضارع میں تعلیل کر رہے ہیں ہم کہ تعلیل کیا ہوگی، کیا تبدیلی ہو گئی اور کون سا قاعدہ اس میں لگا. تو یہاں پر بالکل حسب عادت میں آپ کو تھوڑا سا بڑا کر کے یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں بالکل سیم ایز اٹ از کہ جیسے کہ یہ ہے یستعوینو. صحیح ہے. تو اب یہ یستعوینو ہے، یستعوینو فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کا یہ پہلا ہی صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب. اور اس میں ہم لوگ تعلیل پڑھ رہے ہیں کہ اس میں تعلیل کیا ہوئی. تو اس میں تعلیل یہ ہوئی ہے کہ واو یا متحرک ہوں. تو یہ واو ہے تو ہم یہاں پہ واو کی بات کریں گے کہ واو متحرک ہو اور ما قبل حرف صحیح ساکن ہو. تو کیا کرنا ہوگا، نقل حرکت واجب. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ واو جو ہے یہ ہے متحرک ہے، یہ واو متحرک ہے اور یہ جو ہے یہ ما قبل یہ ہے حرف صحیح ساکن. اب کیا کریں گے، آپ حرکت کو نقل کر دیں گے. تو آپ نے اس حرکت کو نقل کر کے آپ اگر پیچھے لے جاتے ہیں، یہاں جگہ ہے تو میں یہیں پہ یہ عمل آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس واو کی حرکت کو نقل کر کے آپ نے دے دیا اس کو. تو اب کیا ہوا، جب آپ نے اس کو حرکت کو نقل کر کے جب آپ نے پیچھے دے دیا تو یہ ہو گیا، یہ ہے کسرہ اور یہ ہے واو. اور یہ کئی مرتبہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو زیر ہے نا، زیر کی دوستی جو ہے وہ یا سے ہے، صبر کی دوستی الف سے ہے. جیسے کہ آپ نے پیچھے دوستی کروائی تھی نا ماضی میں، اسی طرح سے جو پیش کی جو دوستی ہے وہ کس سے ہے، پیش کی جو دوستی ہے وہ ہے واو سے. تو یہاں پر یہ واو ہے اور پیچھے جو ہے وہ اس کے کسرہ، تو مطابقت نہیں ہو رہی نا. تو اب مطابقت کروانے کے لیے اب ہم کیا کریں گے، اس واو کو یا سے تبدیل کر دیں گے. اس واو کو مطابقت کروانے کے لیے یا سے تبدیل کر دیں گے. جب ہم اس واو کو یا سے تبدیل کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا یہ واو جو ہے نا، اس کو میں نے یا سے تبدیل کر دیا. باقی سب کچھ ایز اٹ از میں ویسے ہی لکھ کر بتا رہا ہوں آپ کو. یہ یہ یہاں پر یہ عین کے نیچے زیر ڈال دیا اور یہ میں نے کر دیا اس طرح سے. کیا کیا، اس واو کو میں نے اس سے مطابقت کرواتے ہوئے، اس کسرہ سے مطابقت کرواتے ہوئے میں نے تبدیل کر دیا کس سے، یا سے. تو اب یہ ہو گیا یستعینو. تو اس طرح سے مضارع میں جو ہے وہ اس طرح سے تعلیل ہو جائے گی. اور اگر ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے تو اب ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں اس بات کو. اس میں بھی اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو ان قواعد کو آپ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو یستعینو ہے، یہ جو یہاں پر یہ یستعینو، یہ اس کا تعلق اس سے ہے. اگر آپ گردان پڑھیں تو یستعینو سے آخری جو صیغہ بنے گا وہ بنے گا نستعینو. یہ نستعینو میں بھی بالکل اسی طرح سے ہی تعلیل ہوئی ہے. نستعینو میں یہ بھی اسی طرح سے تھا.
تو یہ بن گیا اس طرح سے نستعین. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کے حروف اصلیہ جو ہے وہ عین واو نون ہے اور یہ باب استفعال ہے اور یہ فعل مضارع ہے. تو یہ نستعین یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور یہ باب استفعال ہے. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی. میں نے آپ کو پورا تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دیا, صیغہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور پھر اس کا فاعل بھی میں نے آپ کو بتا دیا, یہ کون سا باب ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور اس میں تعلیل کیا ہوئی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور حروف اصلیہ بھی یہاں پہ ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اس کے حروف اصلیہ عین واو نون ہے, تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو آخری چیز جو میں اس میں بتانے جا رہا ہوں اس کو میں مٹا دیتا ہوں, یہ پورے کو نا, یہ قاعدہ بھی میں نے یہاں سے مٹا دیا کیونکہ یہ قاعدہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب یہ ضرورت نہیں ہے اس قاعدے کی یہاں پر. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی ہے نا. یہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں, کوئی حرف جو ہے وہ زائد نہ ہو, اور ثلاثی مزید فی وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف جو ہے وہ زائد بھی ہو. تو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی نا, ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. تو اب یہاں پر یہ ثلاثی مجرد میں تھا کیا, یہ عین واو اور نون, اور یہ ثلاثی مزید فی میں جب ہم نے بنایا تو یہ بن گیا استعوان. بغیر تعلیل کے میں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں, یہ اونون لکھتے ہیں, مصدر کا ہو جائے گا نا, استعوان. اچھا, اب ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی میں مطلب جو تبدیلی ہوئی ہے تو اس میں ایک فرق کیا ہے اور جو ہے وہ معنی میں کیا جو ہے وہ نمایاں فرق ہوگا. تو اس کے لیے میں آپ کو اس باب کا پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس باب کا ایک خاصہ ہے, یہ خاصیات ابواب میں آپ کو مل جائے گا. اس باب کا ایک خاصہ اور وہ اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ طلب ماخذ کے معنی پائے جاتے ہیں. جب ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی میں جب آپ ادھر لے کر آئیں گے تو اس میں طلب ماخذ کے معنی پائے جائیں گے. اب آپ کہیں گے یہ تو بہت مشکل لفظ ہے, طلب ماخذ اور طلب ماخذ کے معنی تو یہ کیسے اس کو سمجھیں. تو یہ دیکھیں, یہ ہے نصر, یہ ہے ماخذ مصدر کو ہی بولتے ہیں نا, تو یہ مصدر ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے معنی کیا ہے, اس کے معنی ہے مدد کرنا. یہ مثال دے رہا ہوں پھر میں ادھر آؤں گا. اس کے معنی ہے مدد کرنا. اچھا, جب آپ نے اس کا معنی مدد کرنا ہے تو آپ نے جب اس سے ماضی بنایا تو بن گیا ناصرہ, اور ناصرہ کا معنی ہو گیا مدد کی اس ایک مرد نے. پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے جو ہے وہ اس کو باب استفعال پر لے کر چلے گئے. جب آپ نے اس کو باب استفعال پر لے کر گئے تو آپ نے کیا کیا, اس طرح سے آپ نے اس کو باب استفعال پر لے کر گئے. آپ نے یہاں پر حمزہ لکھا اور یہ پھر سین لکھا اور پھر آپ نے تا لکھا اور پھر آپ نے فا لکھا اور پھر آپ نے عین لکھا اور پھر آپ نے لام لکھا, اور پھر اسی طرح سے یہ نون جو ہے وہ فا کلمہ ہو گیا اور یہ صاد جو ہے وہ عین کلمہ ہو گیا, یہ را جو ہے وہ لام کلمہ ہو گیا. تو فا کلمے کی جگہ پہ آپ نے فا کلمہ پٹ کر دیا, عین کلمے کی جگہ پر آپ نے عین کلمہ پٹ کر دیا اور لام کلمے کی جگہ پر آپ نے لام کلمہ پٹ کر دیا, اور یہ حمزہ باب کا آ گیا. تو استفعال کے وزن پر بن گیا استنصرہ. تو اس کا ماضی جو ہے نا وہ تھا نصرہ, اور نصرہ کا معنی ہے مدد کی اس ایک مرد نے. جب ہم لوگ اس کو ثلاثی مزید فی میں لے کر آئے تو یہ بن گیا کیا, استنصرہ.
اب اس کا معنی مدد کی اس ایک مرد نے نہیں، بلکہ اس میں طلب ماخذ کے معنی پائے جاتے ہیں، اور ماخذ کا معنی کیا ہے؟ مدد ہے نا. تو اب اس کا معنی ہوگا مدد طلب کی اس ایک مرد ہے. اب مدد کی نہیں، مدد طلب کی اس ایک مرد نے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو کہتے ہیں طلب ماخذ کے معنی پائے جانا، مدد طلب کی اس ایک مرد نے. اس طرح سے جو ہے وہ اس میں ایک خاصہ پایا جاتا ہے. تو اب ہم یہاں پر اس کو اپلائی کرتے ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا نا کہ طلب ماخذ کے معنی اس طرح سے باب استفعال میں طلب ماخذ کے معنی پائے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے اگر ہم یہاں پر کریں تو اس کا معنی ہوگا مدد کرنا، ہے نا. اس کا معنی ہوگا مدد کرنا، عین واو نون، کیونکہ یہ ثلاثی مجرد ہے. اور جیسی ثلاثی مزید فی میں آپ لے کر آئیں گے اس کو، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا. تو اب نستعینو کا اگر ہم لوگ ترجمہ کریں تو نستعینو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نستعینو کا ترجمہ یہ ہوگا، کیونکہ یہ ہے صیغہ تثنیہ و جمع متکلم. تو اس کا ترجمہ اس صیغے کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ مدد طلب کرتے ہیں ہم سب. اب اس میں مرد بھی آ گئے اور عورت بھی آ گئے، ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث سب کچھ آ گیا، اور تثنیہ بھی جو ہے وہ اسی کے اندر ہی آ جائے گا. لیکن یہ کہ ابھی اس کا اس اعتبار سے میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیا کہ مدد طلب کرتے ہیں ہم سب مرد. تو الحمدللہ جو مطلب ضروری جو اس میں تھی صرفی تحقیق وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو ایک مرتبہ میں پورے کی پوری اس جو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے نستعینو کے متعلق جو ہے وہ صرفی تحقیق کی ہے، اور ہم نے یہ جانا ہے کہ اس کا صیغہ کون سا ہے، اس میں فاعل کون ہے، اور اس کا یہ باب کون سا ہے، اور اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں، اور اس میں تعلیل کیا ہوئی ہے، پھر ماضی میں تعلیل، پھر مضارع میں تعلیل، اور ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی میں جب ہم لے کر آئے تو پھر معنی میں کیا فرق پڑتا ہے اور کس طرح سے فرق پڑا، اور اس باب کا جو خاصہ ہے اس اعتبار سے معنی میں کیا فرق پڑا. تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ الحمدللہ ہو گیا ہے، اتنا کافی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.